جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے جذبے اور کتنے جوش کے ساتھ گھر سے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن کچھ لوگ اتنا شہادت کا شوق رکھتے تھے اور اتنا زیادہ جذبہ رکھتے تھے کہ نہیں، ہم باہر نکل کے جنگ کرتے. اور وہاں جا کر جب دیکھا کہ کامیابی ہونے لگی ہے اور مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے تو کیا ہوا، تھوڑی سی نیت بدل گئی، تھوڑا سا شوق بدل گیا. اب کیا تھا، وہ نکلے تھے جہاد کرنے اور وہاں جا کے دنیا نظر آئی تو نیت بدلی اور فتح ناکامی میں بدل گئی. جنگ احد میں ناکامی کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب ان کو تم تہس نہس کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، یعنی دشمنوں کو ختم کر رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم پھسلے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک معاملے میں جھگڑنے لگے کہ اب بھی یہاں کھڑے ہوں یا مال غنیمت سمیٹنے چلے جائیں. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کر لی. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھائی گئی جس سے تم محبت رکھتے ہو. کیا تھی وہ چیز؟ مال غنیمت، دنیا کا مال. تو یہ تو ظاہری علامتیں تھیں جو نقصان کا سبب بنی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، مِنْكُمْ، تم ہی میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، جو دنیا کمانے آئے تھے. تو جب تک اس روٹ کاز کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک اوپر کی علامات کو محض ٹریٹ کرنا کہ جھگڑا نہیں کرو، نافرمانی نہیں کرو، صرف اس پہ واز کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوگا. اس کی اصل تک جانا بے حد ضروری. تو وہ چیز جو ہمارے دل کو پکڑے ہوئے، جب تک اس دل کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پکڑتی تو عمل نہیں بدل سکتا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو اس وقت محض ظاہری اعمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ انسان کی نیت کے مطابق. ہمارے اعمال کیا ہیں؟ وہی جو ہماری نیتیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ نیت، ارادہ، چاہتے کیا ہو، تم کیا چاہتے ہو، اور پھر جو چاہتے ہو وہ کرتے بھی ہو، وہ تمہارے عمل میں کتنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی اچھی نیت اس کے لیے بعض اوقات عمل کے بغیر بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنتی. جیسے اچھے بیج کی بذات خود ایک ویلیو ہوتی ہے نا، اچھا بیج خریدا جاتا ہے، بکتا ہے. تو بالکل اسی طرح بعض اوقات محض نیت، اس کا بھی انسان کو اجر ملتا ہے اتنا ہی جتنا ایک کام کرنے کا.